इस मौलाना को जब हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में लाया गया तो आपने पूछा कि तुम क्या करती हो, तुम्हारा काम क्या है। उसने कहा मेरा काम है औरत के रहम में जो नूरीना औलाद का नुतफा है उसको खाना, ये मेरी ग़िज़ा है। बच्चों के जिस्म में घुसकर उनका खून, उनका गोश्त खा जाना, ये मेरा सबसे पसंदीदा काम है। इसके अलावा जब उसकी शक्ल जो बयान की गई है इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से कि उसका नाक इस तरह आगे बढ़ा हुआ जैसे सूअर का नाक है, दांत उसके हाथी के जैसे, ये इतनी भयानक। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने लगा हूं वो है उम्मुल सुबयान, हमा बिनते हमा, या शैतान की बीवी, या डायन, बच्चे खानी डायन, सीधे लफ्जों में बच्चे खानी डैन। दोस्तों, उम्मुल सुबयान है क्या? इसकी जो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार से। जी हाँ, इसको आपको मुकम्मल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, इसका इलाज, किस तरह इसका इलाज किया जाता है, किस तरह इसको जो है ना वो टैकल किया जाता है, बच्चों की जान किस तरह बचाई जा सकती है, ये सारा कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका अपना चैनल है, आपके अपने लिए मैं वीडियोस बनाता हूं। दोस्तों, उम्मुल सुबयान, हजरत सलमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तमाम शरीर, जिन्नात और डायन, चुड़ैलें, भूत प्रेत जो भी हैं उनको इकट्ठा किया जाए, उनको पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया हजरत आसिफ बिन बरखिया को। हजरत आसिफ बिन बरखिया ने अफरियत की मदद से तमाम जिन्नात को, तमाम डायनों बुला लिया, जमा कर लिया, पकड़ लाए। उसमें उम्मे सुबयान ना आई। दोबारा फिर जिन गए, अफरीद गए उसको पकड़ने के लिए, उम्मे सुबयान फिर ना आई। जब बाकी दरबार लग गया और सबको हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के आगे पेश किया गया तो हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम से कुछ जिन्नात ने अर्ज किया कि ए नबी अल्लाह, हम तो छोटे मोटे कारनामे करते हैं, छोटी मोटी शरारतें करते हैं, आपने हमको पकड़ लाए हैं, लेकिन जिससे पूरी इंसानियत तंग है, जिससे पूरी इंसानियत तंग है, आप उस बला को, उस जिन्नी को लेके नहीं आए। तो हजरत सलमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम तेश में आ गए और पूछा कि वो कौन है। जिन्नात ने फरमाया कि ए नबी अल्लाह, वो उम्मुल सुबयान है। आपने अपने अफरीतों को हुक्म दिया कि जाओ और उसको जहां पर भी है पकड़ के फौरन ले आओ। वो देव, वो जिन्नात गए और उम्मुल सुबयान को कैद करके लाए। अब जब वो लेके आए तो उसका चेहरा जो लिखा गया तारीख में, इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इतना भयानक उसका चेहरा, इतना करीब चेहरा उम्मुल सुबयान का, उसका नाक ऐसे जैसे सूअर का नाक होता है, आगे को निकला हुआ उसका। उसकी आंखें सुरख, जिस तरह चिंगारियां निकल रही हैं। दांत उसके लंबे लंबे जैसे हाथी के दांत हैं। बाल उसके ऐसे जैसे खजूर के खुशक पत्ते हैं। नाखून उसके इस तरह जैसे जहरीले कांटे हैं। ये मैं कोट कर रहा हूं हजरत इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब से। ये चीज जो उसकी शक्ल और जो उसकी तशबीह दी गई, इसी तरह बयान फरमाया गया है। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उसको पेश किया गया और आपने फरमाया कि अपना तारुफ दो, या अपना आपके बारे में बताओ कि तुम क्या करती हो, तुम्हारा काम क्या है। उम्मुल सुबयान ने कहा, ए नबी अल्लाह, मैं वो हूं जिसकी वजह से कब्रिस्तान आबाद होते हैं। कब्रिस्तान मेरी वजह से ही आबाद होते हैं। आप ये सुन के मजीद गजब में आ गए और फरमाया कि तफसील से बताओ कि तुम कहना क्या चाह रही हो। उम्मुल सुबयान कहती है कि ए नबी अल्लाह, मैं जहां पे बच्चे खेल रहे हो, छोटे मासूम बच्चे पैदा होते हो, या बच्चे औलाद नरीना खास करके जो अभी औरत के रहम में हो, नुतफे की सूरत में हो, मैं उनको खा जाती हूँ। दोस्तों, उम्मुल सुबयान की ये बात सुनकर हजरत सलमान बिन दाऊद गजबनाक हो गए और आपने फरमाया कि इसको खत्म कर दो। उम्मुल सुबयान ने आगे से कहा, नबी अल्लाह, मुझको खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि
میرے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یا ٹائم ہے کہ اس ٹائم سے پہلے یا قیامت سے پہلے میں نہیں مر سکتی۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ تمہارا جو تم یہ کرتی ہو اس کو ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا ہے نبی اللہ، جب بچے پیدا ہوتے ہیں میں ان کے اوپر، میری نظر جب ان کے اوپر پڑ جاتی ہے تو میں ان کے جسم سے چمٹ جاتی ہوں۔ بچہ دن بدن کمزور لاغر ہڈیوں کا ڈھانچہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آہستہ آہستہ اس کا خون اور گوشت اندر سے کھانا شروع کر دیتی ہوں۔ بچے کا پیٹ بھرنے لگتا ہے، بچے کی باقی گوشت اس کی ہڈیوں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ اس کو ہم عرف عام میں سوکڑے کی بیماری بھی کہتے ہیں دوستو۔ ہم اس کو سوکڑے کی بیماری پنجابی میں سیدھے لفظوں میں، یا مشہور زمانہ جو ہے وہ سوکھے کی بیماری بچوں میں، یا سوکڑے کی بیماری اس کو کہا جاتا ہے۔ میں بچوں کو کھاتی ہوں۔ اس کے بعد میرا جو دوسرا کام ہے، میں عورت کے رحم میں جب نطفہ مرد ڈالتا ہے اور اس سے اولاد نرینہ وجود میں آنے لگتی ہے، میں اس نطفے کو کھا جاتی ہوں۔ اس نطفے کو کھانا جو اولاد نرینہ کی شکل میں ظہور پذیر ہوگا کل کو، وہ میری سب سے فیورٹ ترین غذا ہے۔ آپ اس سے مزید غضبناک ہوئے۔ پھر اس نے فرمایا کہ میری نحوست جس گھر میں جس آبادی پہ پڑ جاتی ہے، وہ گھر کے گھر آبادیوں کی آبادیاں جو ہے نا وہ ویران اور کھنڈر بن جاتی ہیں۔ آپ نبی اللہ جو ہے نا وہ شدید غصے کی حالت میں آ گئے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو ام الصبیان تو تجھ کو کہتے ہیں، لیکن تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اے نبی اللہ، میرا نام حما بنت حما ہے، حما بنت حما ہے، لیکن اس کے علاوہ میرے 12 نام ہیں، اس کے علاوہ میرے 12 مزید نام ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ وہ نام بتاؤ، وہ نام کون کون سے ہیں؟ اس نے، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ جی اس نے اپنے 7 نام بتائے، کچھ لکھتے ہیں اس نے اپنے 10 نام بتائے، اور کچھ جو مورخین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے 12 نام بتائے۔ امام سیوطی نے اپنی کتاب میں بھی 12 ناموں کا ہی ذکر کیا ہے۔ وہ نام یوں ہیں، میں ان کو سکرین پہ بھی دے دیتا ہوں دوستوں: الواسن، الواسن، ترتوسن، برکوسن، تیوسن، مفروسن، خروسن، بادوسن، سرتلوسن، یلوسن، اتروسن، ملونا، ام الصبیان، اور حما بنت حما اس کا جینون نام ہے۔ اب حضرت سلمان ابن داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے مہلت ہے ایک وقت کی، لیکن اپنا کوئی اس طرح کا کوئی چیز یا کوئی تیرا علاج کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ اے نبی اللہ، جو کوئی آپ کی جو خاتم سلیمانی ہے، خاتم سلیمانی کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے، بڑی مشہور و معروف نقش ہے، وہ لکھے، اس کے ساتھ اسمِ تحتہیل لکھے، جو 7 نام ہیں وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور سکرین پر بھی دے دوں گا: تحتہیل، مہ تحتہیل، نہ تحتیل، مہ تحتیل، مہ تحتیل، لہ تحتیل، ہم تحتیل، لم تحتیل۔ یہ 7 نام، ان کو بھی میں سکرین پہ آپ لوگوں کے سامنے دے دیتا ہوں دوستوں۔ یہ 7 نام جو اسمہ تحتہیل ہیں، میرے 12 نام خاتم سلیمانی، اور ایک اس نے اس کا خاتم سلیمانی کا طلسم۔ ان سب کو لکھے، اپنے گھر میں لگائے، جو اس کو اپنے پاس رکھے گا، اگر اس کے اوپر میں مسلط بھی ہوں تو میں اتر جاؤں گی اور اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ پھر اسے پوچھا گیا کہ اس کے علاوہ تمہارا کیا کام ہے نوجوانوں میں یا عورتوں میں؟ اس نے کہا اے نبی اللہ، عورتوں کے تو میں رحم کا نطفہ کھاتی ہوں، جو میری سب سے پسندیدہ غذا ہے۔ دوستو اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی گھروں میں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ہم اسے اللہ کی حکمت بھی مانتے ہیں، اور اگر یہ ام الصبیان یہ نطفے کھا جاتی ہے یا اگر اس گھر میں بیٹیاں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہی دین ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، اللہ تعالیٰ کی جو جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہونا ہے بے شک۔ اور یہ اگر ام الصبیان بھی
کسی عورت پر یا کسی گھر پر مسلط ہو بچے کو کھاتی، وہ بھی اللہ کے حکم سے، لیکن اس کا علاج بھی فرمایا گیا۔ اب ایک علاج تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا دوستوں کہ یہ اس کے نام 12، 7 اس میں تختخیل، اس کے بعد خاتم سلیمانی، اس کو آپ مدور شکل یعنی کہ گول شکل میں لکھ کر اپنے گھر میں لگائیں گے یا پاس رکھیں گے تو یہ اثر نہیں کرے گی۔ اس کے بعد جو اس کا دوسرا اور سب سے بہترین اور آسان علاج ہے جو میرے بھی روزمرہ کے استعمال میں ہے، وہ یہ ہے کہ بچہ جس کے اوپر بھی سوکڑا یا ام الصبیان مسلط ہو، جس کو سوکڑے کی بیماری ہو جائے، اس کے ایک کان میں اذان دینی ہے اور دوسرے کان میں اقامت، ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت۔ اس کے بعد اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چاروں کل 7 مرتبہ، چاروں کل اکٹھے آپ نے 7 مرتبہ پڑھنے ہیں، دم کر دینے ہیں۔ ایک دفعہ اذان دینی ہے، دوسرے کان میں اقامت دینی ہے، ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں، 3 دفعہ پھونک دینا ہے بچے پر، پھر دوسری دفعہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح آپ نے 7 مرتبہ اس بچے پر دم کرنا ہے۔ اور یہ دم جو ہے وہ 3 سے 7 دن آپ نے جاری رکھنا ہے ہر صورت میں۔ پانی کے اوپر آپ دم کر دیں گے، یہی چیزیں سب جب آپ پڑھیں گے، ساتھ ساتھ آپ نے پانی کی ایک بوتل منگوا لینی ہے، اس پانی کی بوتل کے اوپر بھی آپ نے دم کرنا ہے، وہ پانی جو ہے وہ بچہ پیے، بچے کو چمچ کے ساتھ دیں، اس کی ماں جو ہے نا ساتھ وہ پیے۔ دوستو اس بیماری میں بچہ جو ہے نا وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، بچہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، رات کو جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، ڈراؤنی شکلیں نظر آتی ہیں۔ اب آپ خود امیجن کریں کہ جو نبی اللہ کے سامنے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے سامنے اس کا جو حلیہ جو امام سیوطی نے تفصیل سے لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ اتنا ڈراؤنا اور بھیانک لکھا گیا ہے تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس کو دیکھ کے کیوں نہ ڈرتے ہوں گے۔ دوستو یہ اس کا سب سے آسان ترین علاج ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اس کا اور میں آپ کو آسان اور بہترین علاج بتا دوں، سفید ہنس، جی ہاں سفید ہنس جو بطخ کی شکل میں بڑی بطخ کی طرح ہوتا ہے، وہ آپ کو چڑیا گھر سے بھی مل جائے گا، وہ آپ کو پرندے فروخت کرنے والوں سے بھی مل جائیں گے، یا کسی کے گھر میں اگر ہو تو جس بچے کے اوپر یہ ہے ام الصبیان یا مسان یا کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں، ترتوس ہے، ملونہ ہے، حمہ بنت حمہ ہے، شیطان کی بیوی ہے، یورپ میں تو اس کو شیطان کی بیوی کہا جاتا ہے، اس ڈائن کو، اس بلا کو، اس ملونہ کو، تو اس بچے کو اگر آپ اس سفید ہنس یا ہنسنی کے پاس آپ رکھ دیں، اگر تو اس کے اوپر واقعی ہی ام الصبیان ہے تو وہ سفید ہنس یا ہنسنی فوراً آ کر، وہ چاہے جتنی مرضی دور ہو، وہ فوراً آ کر اپنے بڑے سے جو پنکھ ہیں وہ کھول کر اس بچے کے اوپر کور کر لے گی، وہ ہنس یا ہنسنی اس بچے کو کور کر لے گی، اس پہ شیلڈ دے دے گی، اور اس وقت تک اس کے اوپر شیلڈ رہے گی جب تک ام الصبیان اس کو چھوڑ کر نہ بھاگ جائے۔ ایک چیز یاد رکھیں، سفید ہنس جو ہے، ام الصبیان دنیا میں اگر کسی سے ڈرتی ہے تو وہ سفید ہنس ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ تو دوستو ام الصبیان کے جو کارنامے تھے اور جو اس کا علاج ہے وہ میں نے آج آپ کو تفصیل سے بتا دیا، اپنا دل اپنا سینہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میرا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کو مجرب اور اتھینٹک معلومات فراہم کرنا ہے، مجرب عمل بتانا ہے جو میں خود اپنے روزمرہ کی زندگی میں امپلیمنٹ کرتا ہوں، جو میں اپنے مریضوں کے لیے کرتا ہوں، اور وہی جو میں نے کتابوں میں بھی اگر میں نے کچھ لکھے ہیں، اگر ہم کچھ میری کتابیں الحمدللہ 100 سے زیادہ میری عملیات کے اوپر کتابیں بکتی ہیں، میاں فیصل حمید کے نام سے، پیر سید صفدر محمود شاہ بخاری رحمۃ اللہ کے نام سے، بابا سلطان قدر اندری کے نام سے، یہ ساری کتابیں میری ہیں دوستو۔ میرے مرشد تھے پیر سید صفدر شاہ بخاری، ان کی جو بیازیں یا ان کے دیے گئے عملیات ہیں ان کو میں انہی کے نام سے دیتا ہوں۔ جو میرے دوسرے تھے پیر بھائی یا مرشد سلطان قلندری صاحب، ان کا کتاب میں ان کے نام پر بھی ہیں بے شمار کتابیں، اور باقی سناچیز کے نام سے ہیں، راجہ فیصل حمید کے نام سے بھی بکتی ہیں، فیصل حمید نقشبندی قادری کے نام سے راجہ، تو انہوں نے میرا نک نیم ہے تو انہوں نے ساتھ لگایا وہ، خیر۔ تو دوستو یہ ویڈیو جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ام الصبیان کا شکار ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے
तो खुदारा इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाए जिसकी इसको जरूरत है, जो बच्चे बीमार हैं, जो घर इस बला का शिकार है, इस मलौना का शिकार की वजह से जो बच्चे सूख रहे हैं और अपनी जिंदगियों का खात्मा कर रहे हैं, वो इसकी नजर बद से, इसके पंजों से आजादी पाए और वो बच्चे फले फूले खिले कूदे। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो नक्श और तिलिस्म और इस्मा मैंने आपको बताए हैं, ये आपने कागज पर लिख लेने हैं। कागज पर जब औरत, जिस औरत का हमल गिर जाता है, उसके लिए भी ये इंतहाई जरूरी है, वो इसको लिखे और अपने गले में अपनी कमर के साथ बांध ले। ठीक है, नाफ के ऊपर, कमर के ऊपर बांध ले। उसके बाद उसके तमाम मराहिल जो है जचगी के, वो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खूबी से अंजाम पाएंगे। बच्चा भी जो है ना वो सेहतमंद और खूबसूरत पैदा होगा। और जब बच्चा पैदा हो जाए तो इस नक्श को उस औरत की कमर से खोल कर उस बच्चे के गले में डाल दिया जाए और 10 साल तक की उम्र तक, जब तक वो बच्चा ना पहुंच जाए, ये नक्श उसके गले से उतारना नहीं है। दोस्तों, बहुत यूनिक और जो है ना वो ऑथेंटिक मालूमात मैंने आपको दी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। मिलते हैं नए अमल में। अस्सलाम वालेकुम।